نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم ایک اہم ٹاپک توابع کے بارے میں پڑھیں گے۔ توابع کا مطلب ہے فالوورز، یہ جمع ہے۔ توابع جمع ہے تابع کی، جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا۔ تابع جس کا معنی ہے پیروی کرنے والا، پیچھے آنے والا۔ اور اس تابع کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا کرتا ہے، اعراب میں اپنے سے پہلے آنے والے اسم کی پیروی کرتا ہے۔ جو اس سے پہلے آنے والا اسم ہوتا ہے نا، جو اعراب اس کا ہوگا وہ بھی اس تابع کا ہوگا، اور جس کی یہ پیروی کر رہا ہوتا ہے نا اعراب میں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مطبوع کہتے ہیں۔ جملے کو دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قال رجل مؤمن، کہا ایک مومن مرد نے۔ قال فعل ہے، رجل فاعل ہے۔ یہ فاعل ہے، حالت رفع میں ہے۔ اور مؤمن کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ تابع ہیں، اور یہ اعراب میں اپنے سے پہلے والے اسم کی پیروی کرے گا، تو اس کو ہم تابع کہیں گے۔ مومن کو ہم تابع کہیں گے کیونکہ یہ پیروی کر رہا ہے اعراب میں اپنے سے پہلے آنے والے اسم کی، اور یہ پہلے آنے والے اسم حالت رفع میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے۔ تو اس کو جو تابع جس اسم کی پیروی کرتا ہے اس کو کہتے ہیں متبوع۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبوع۔ اچھا، یہ جو رجل ہے نا، اس کا اپنا اعراب ہے، فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے۔ تو یہ فاعلیت میں رجل جو ہے نا، اس نے مومن کو شریک کیا ہے، کس چیز میں؟ فاعلیت میں شریک کر دیا ہے، تو اس کا بھی جو ہے اعراب جو ہوگا وہ حالت رفع میں ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے لیے نئی جو ہے اصطلاحات ہیں، تابع، توابع، متبوع۔ تو اس کو آپ ذرا اس لیکچر کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اس کو میں نے بڑا سائنٹیفک طریقے سے بنایا ہوا ہے۔ اس کے سب سے پہلے تو کلرز کی طرف توجہ دیں، کلرز کی۔ یہ تابع، توابع، تابع جو ہے نا ریڈ کلر میں ہی آئے گا، پورے لیکچر میں چلے گا۔ اور اس کے اینیمیشن کو بھی دیکھیں، یہ تابع جو ہیں پیچھے سے زوم ہو کے آئے گا، تو آپ سمجھیں کہ یہ تابع بن رہا ہے۔ اور متبوع کو میں نے گرین کلر دیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ایک ہی لیکچر ہے، ایک تو میں آپ کو بول کے بتا رہا ہوں، ایک ان کلرز کی وجہ سے اور ایک اینیمیشن کی وجہ سے۔ تو اس لیکچر میں آپ کو 3 مختلف طریقوں سے سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے۔ ایک تو میں بول کے سمجھا رہا ہوں، ایک ان کلرز کی مدد سے، اور ایک اینیمیشن کی مدد سے آپ کو تو اس لیے اپنی پوری توجہ ان ساری چیزوں کی طرف دیکھیں۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو بس اس میں ایک چیز کا میں طلبگار ہوں آپ کا، کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو بس۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اب یہ تابع اور متبوع کو یاد رکھیں۔ تابع کیا چیز ہے؟ تابع اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، پیچھے آنے والا۔ پیروی کس چیز میں کرتا ہے؟ اعراب میں کرتا ہے، اپنے سے پہلے آنے والے اسم کی پیروی کرتا ہے اعراب میں، اور جس کی پیروی کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم متبوع کہتے ہیں۔ بس یہ 2 چیزیں ابھی سلائیڈ میں آپ یاد رکھیں، تابع، متبوع۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں۔ توابع کی 4 اقسام ہیں۔ تابع نمبر 1 صفت کا دوسرا نام ہے نعت، اس کو نعت بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2 تاکید، یا اس کو توکید بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 بدل۔ نمبر 4 معطوف۔ یہ ریڈ کلر میں جتنے بھی آ گئے یہ آپ کے تابع ہیں۔ اب گرین کلر کی طرف آتے ہیں، تابع اور متبوع۔ گرین کلر میں متبوع ہوگا۔ صفت یا نعت، صفت کا متبوع کیا کہلائے گا؟ موصوف۔ اور نعت کا متبوع کیا کہلائے گا؟ منعوت۔ تاکید کا متبوع ہوگا مؤکد، بدل کا ہوگا مبدل منہ، معطوف کا ہوگا معطوف علیہ۔ ہم
پچھلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ دیکھیں صفت کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، صفت موصوف کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، اور معطوف اور معطوف علیہ مرکب عطفی کے بارے میں بھی لیکچر نمبر 15 میں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ چلے اب ہم اللہ کا نام لے کر توابع کی اقسام میں سب سے پہلے والی قسم صفت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صفت دیکھیں ریڈ کلر میں تابع ہیں، صفت تابع ہیں، اور اس کا متبوع کیا کہلائے گا؟ گرین کلر میں دیکھیں موصوف۔ تو صفت کیا ہے؟ صفت وہ تابع ہیں جو متبوع کا یا اس کے متعلق کا کوئی وصف بیان کرے۔ وصف کا مطلب ہے اچھائی یا برائی بیان کرے۔ تو صفت کیا چیز ہے؟ صفت کون سا تابع ہے؟ صفت تابع کی وہ قسم ہے جو اپنے متبوع کا یعنی موصوف کا وصف بیان کرے یا موصوف کے متعلق کا کوئی وصف بیان کرے، اس کو ہم صفت کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے صفت کی دو اقسام ہوگی، ایک جو ہوگی وہ صفت حقیقی ہے، جبکہ دوسری صفت سببی ہے۔ صفت حقیقی کیا ہے؟ صفت حقیقی وہ ہے کہ صفت اگر موصوف کا وصف بیان کرے، براہ راست موصوف کا وصف بیان کرے، تو اس کو صفت حقیقی کہتے ہیں، کیونکہ وہ براہ راست اپنے موصوف کا اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ جبکہ صفت سببی کیا ہے؟ صفت سببی میں صفت جو ہے وہ موصوف کے متعلق کا وصف بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کی اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی صفت سببی جو ہے براہ راست موصوف کی اچھائی یا برائی بیان نہیں کرتا ہے، بلکہ موصوف کے متعلق کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے۔ چلے صفت حقیقی کی طرف آتے ہیں، آسان ہے اس کو سمجھنا۔ تو صفت حقیقی کے لیے مثال لے لیتے ہیں، جاءنی رجل عالم۔ جا فعل آ گیا ہے اور نی نون وقایا اور یہ مفعول بہی بن رہا ہے۔ جاءنی میرے پاس آیا، رجل ایک آدمی، ٹھیک ہے، میرے پاس ایک آدمی آیا۔ اب یہ جملہ ہے، رجل حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے یہاں، اور ہمیں پتہ ہے کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اور یہ عالم کیا ہے؟ عالم جو ہے یہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ تابع بن رہا ہے۔ کون سا تابع بن رہا ہے؟ یہ صفت بن رہی ہے۔ صفت کی ہم نے ابھی تعریف پڑھی ہوئی ہے کہ صفت حقیقی میں کیا ہے کہ صفت جو ہے اپنے موصوف کی براہ راست اچھائی بیان کر رہا ہے۔ دیکھیں رجل عالم، تو یہ عالم صفت ہو گئی ہے، صفت اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے، اور اس لیے وہ اعراب میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا، اس موصوف کی جو فاعل ہے اور جو حالت رفع میں ہے، اور وہ حالت رفع میں یہ صفت پیروی کرے گا اس کی۔ تو اس طرح رجل جو ہے یہ موصوف بن گیا۔ تو صفت حقیقی کیا ہے؟ صفت حقیقی جو ہے وہ تابع کی وہ قسم ہے جو اپنے موصوف کی اچھائی بیان کرتا ہے اور پھر اعراب میں اس کی پیروی کر لیتا ہے۔ اچھا صفت حقیقی میں کیا ہوگا؟ یہ صفت جو ہے وہ کن پہلوؤں میں اپنی موصوف کی پیروی کرے گا؟ وہ چاروں پہلوؤں میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا۔ کون کون سے چار پہلوؤں میں؟ عدد میں بھی پیروی کرے گا صفت، جنس میں بھی، اعراب میں بھی، اور وسعت میں بھی۔ ان چاروں حالتوں میں صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کی پیروی کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو صفت حقیقی ہے، آسان ہے صفت حقیقی۔ صفت حقیقی وہ تابع ہے جو متبوع کا وصف بیان کرے براہ راست، ٹھیک ہے، موصوف کا ہوگا، اور یہ جو صفت ہوگی وہ چاروں پہلوؤں میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا۔ چار پہلو کون سے ہیں؟ عدد میں، یعنی عدد میں واحد تثنیہ جمع میں، جنس، ٹھیک ہے، اس میں مذکر مؤنث میں، اعراب، نصب، جر اور رفع میں، وسعت یعنی نکرہ اور معرفہ میں۔ یہ چاروں حالتوں میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا۔ یہ آسان ہے سمجھنا، کیونکہ صفت موصوف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی میں۔ اب صفت سببی کی طرف آ جائیں۔ صفت سببی کیا ہے؟ یہ کون سی صفت ہے؟ یہ تابع کی وہ قسم ہے، صفت تابع کی وہ قسم ہے کہ وہ موصوف کے متعلق کا وصف بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہم صفت سببی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو موصوف کے متعلق کا
وصف بیان کرے. مثال دیکھ لیتے ہیں, وہی مثال لے لیتی ہے. جانی رجل عالم, جانی یہ فعل ہو گیا, مفعول بھی ہوگا, اور رجل وہی فاعل بن رہا ہے, حالت رفع میں ہے, اور عالم کیا بن رہا ہے, صفت بن رہی ہے. اور یہ صفت جو ہے وہ اچھائی یا برائی بیان کرتی ہے. صفت حقیقی میں اچھائی یا برائی بیان کرتی ہے اس کی موصوف کی. تو یہ دیکھیں یہ پیروی کر رہا ہے اپنے موصوف کی, لیکن یہاں یہ جو صفت ہے نا یہ اس رجل کی اپنے موصوف کی اچھائی یا برائی بیان نہیں کر رہا ہے, بلکہ کس کی کر رہا ہے, بلکہ ابو ہو, اس کے باپ, اس کا باپ. یعنی ترجمہ کیا کریں گے آپ دیکھیں, ترجمے کی طرف ذرا توجہ دیں, آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی. جاءنی رجل عالم ابو, میرے پاس ایک آدمی آیا جس کا باپ عالم تھا. میرے پاس ایک آدمی آیا, یہ آدمی جو رجل موصوف ہے نا, تو موصوف کی صفت بیان نہیں ہو رہی ہے, اچھائی یا برائی بیان نہیں ہو رہی ہے, بلکہ اس آدمی کا باپ جو تھا وہ عالم تھا, اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے. تو صفت سببی میں کیا ہے کہ صفت سببی میں یہ جو صفت ہوتی ہے وہ اس موصوف کی اچھائی یا برائی بیان نہیں کر رہا ہوتا ہے, بلکہ اس موصوف کے متعلق کی اچھائی بیان کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس بندے کا باپ عالم تھا, تو یہ اس طرح ابو کیا بن جائے گا, ابو بن جائے گا متعلق موصوف, یہ موصوف کے متعلق بن گیا ہے. اب اس میں جو ہے نا صفت جو ہے یہ صفت دو پہلوؤں میں موصوف کی پیروی کرے گا, یعنی اعراب میں اور وسعت میں. وسعت میں یہ اپنے مطبوع کی پیروی کرے گا. یہ تابع جو ہیں, یہ تابع کی یہ قسم جو ہے جو صفت ہے وہ اعراب اور وسعت میں اپنے مطبوع یعنی موصوف کی پیروی کرے گا. صفت حقیقی اور صفت سببی کو سمجھنے کے لیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم صفت حقیقی کی طرف آتے ہیں. مثال ہے البیت الجدید. البیت جو ہے یہ موصوف ہے, جبکہ الجدید صفت ہے. صفت ہے نا, یہ اس کی خاصیت بیان کر رہا ہے بیت کی, موصوف کی. اچھا, یہ چاروں حالتوں میں یہ جو صفت ہے یہ چاروں حالتوں میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا. تو دیکھیں اب موصوف کیا ہے, عدد میں کیا ہے, واحد ہے, اور جنس میں کیا ہے, مذکر ہے. اعراب میں کیا ہے, حالت رفع میں ہے. وسعت میں کیا ہے, معرفہ ہے. ال لگا ہوا ہے نا تو معرفہ ہے. یہی چار حالتیں جو ہیں صفت میں بھی پائی جائیں گی. اگلی مثال دیکھ لیتے ہیں, ولد صالح. ولد کو دیکھ لیں, موصوف کو, یہ کیا ہے, عدد میں واحد ہے, جنس میں مذکر ہے, اعراب میں حالت رفع میں ہے. وسعت میں کیا ہے, وسعت میں یہ نکرہ ہے. یہی چار حالتیں جو ہیں وہ صفت میں بھی پائی جاتی ہیں. اب صالح کو دیکھیں, یہ بھی واحد ہے, جنس میں مذکر ہے, اعراب میں حالت رفع میں. اعراب میں تو پیروی کرے گا ضرور, تابع جو ہیں وہ اپنے مطبوع کی پیروی کرے گا اعراب میں. اور وسعت میں یہ بھی نکرہ ہے, چاروں حالتوں میں پیروی کر رہا ہے. اب اگلی مثال کو دیکھیں, البنتان الصالحتان. البنتان موصوف جو ہے وہ عدد میں کیا ہے, عدد میں تثنیہ ہے, جنس میں مؤنث ہے, اور اعراب میں حالت رفع میں ہے. البنتان حالت رفع میں ہے, اس کی حالت نصب اور جر کیا ہوگی, البنتین. اچھا, وسعت میں معرفہ ہے, بالکل اس کی جو وہ ہے صفت ہے وہ بھی چاروں حالتوں میں اپنے موصوف کی پیروی کر رہی ہے. دیکھیں الصالحتان عدد میں کیا ہے, یہ بھی تثنیہ ہے, ٹھیک ہے. جنس میں یہ مؤنث ہے, تثنیہ مؤنث ہے, جبکہ اعراب میں حالت رفع میں ہے. وسعت میں بھی معرفہ ہے. چلیں اب صفت سببی کی طرف آتے ہیں. صفت سببی میں مثال دیکھ لیتے ہیں. البنتان الصالح ابوہما. البنتان موصوف ہو گیا, الصالح اس کی صفت ہو گئی, لیکن جو ابوہما ہیں یہ متعلق موصوف ہے. یہ صفت جو ہے, یہ صفت الصالح, یہ صفت موصوف کی بیان نہیں ہو رہی ہے, بلکہ موصوف کے متعلق کی بیان ہو رہی ہے, ابوہما. تو یہ اب دیکھیں یہ جو تابع ہیں, یہ تابع, ٹھیک ہے نا, یہ جو صفت ہے, صفت جو ہے وہ اعراب اور وسعت میں اپنے موصوف کی پیروی کرے گا. یہ صفت جو ہے نا الصالح, یہ البنتان کی پیروی کرے گا. کن دو پہلوؤں میں, اعراب میں اور وسعت میں. اب دیکھیں البنتان کیا ہے, عدد میں تثنیہ ہے,
عدد میں تثنیہ نا موصوف، لیکن اس کی صفت جو ہے تثنیہ نہیں ہے، وہ واحد ہے، اس لیے ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، عدد میں ضروری نہیں ہے۔ البنتان، اب دیکھیں جنس میں یہ مؤنث ہے، موصوف جو ہے مؤنث ہے، جبکہ صفت مؤنث نہیں ہے، مذکر ہے۔ مؤنث جنس میں بھی پیروی ضروری نہیں ہے، پیروی کن دو چیزوں میں ضروری ہے؟ اعراب اور وسعت میں، ٹھیک ہے نا۔ جو صفت سببی ہے اس میں جو صفت ہوگی وہ اپنے موصوف کی پیروی کرے گا اعراب اور وسعت میں، ٹھیک ہے۔ اب اعراب میں دیکھیں البنتان الصالح، یہ بھی حالت رفع میں ہے، یہ بھی حالت رفع میں ہے اعراب میں۔ وسعت میں دیکھیں معرفہ ہے موصوف، تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی معرفہ ہوگی۔ تو ابوہما، البنتان الصالح ابوہما، دو لڑکیوں کا والد نیک ہے، لڑکیوں کا والد نیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ قرآن مجید سے دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اخرجنا من هذه القرية من هذه القرية الظالم۔ اب قریہ جو ہے یہ موصوف ہے، هذه القرية، اے ہمارے رب ہمیں نکال اس بستی میں سے، اس ظالم بستی میں سے، اس ظالم بستی میں سے نکال۔ اب آگے اہلوہا، اہلوہا کیا ہے؟ متعلق موصوف ہے۔ یہ جو موصوف ہے نا قریہ کی صفت بیان نہیں ہو رہی ہے، بلکہ کس کی بیان ہو رہی ہے؟ اس میں جو رہنے والے ہیں ان کی صفت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ظالم ہے، اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذرا ترجمے کی طرف توجہ دیں، دیکھیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اہلوہا، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے، کون؟ جس کے رہنے والے ظالم ہے، بستی نہیں بلکہ اس میں رہنے والے ظالم ہے، یہ متعلق موصوف ہو گیا اہلوہا۔ توابع کی اقسام میں اب دوسری قسم تاکید ہم دیکھتے ہیں۔ تاکید اور اس کے مطبوع کو ہم کہیں گے موقت۔ یہ وہ تابع ہیں جو مطبوع کا شک یا وہم دور کرے، یہ وہ تابع ہیں جو مطبوع کا شک یعنی مطبوع موقت کا شک یا وہم دور کرے یا کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تابع کو ہم تاکید کہیں گے اور جس کی تاکید کی جائے اسے موقت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تابع ہیں، تابع جو ہیں مطبوع کا شک یا وہم دور کرتا ہے یا کلام میں زور پیدا کرتا ہے تو وہ مطبوع کا شک دور کرے گا یا زور پیدا کرے گا۔ یہاں پہ تابع کو ہم کہیں گے، کیا کہیں گے؟ تاکید یا توکید کہیں گے، اور اس کے مطبوع کو ہم کہیں گے موقت۔ چلیں اب آگے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی اقسام کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ اس کی کتنی قسمیں ہیں، تاکید کی کتنی قسمیں ہیں۔ چلے اب ہم تاکید کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ تاکید کی کتنی قسمیں ہیں۔ تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی تاکید، معنوی تاکید۔ لفظی تاکید کو پہلے دیکھتے ہیں، اس میں اسم کی یا فعل کی یا جملے کی تکرار سے تاکیدی معنی پیدا ہوتے ہیں، یعنی اسم دو دفعہ آئے گا یا فعل آئے گا یا جملے آئے گا، اس کی تکرار ہوگی، اس کی تکرار کی وجہ سے تاکیدی معنی پیدا ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں جا زید زید، آپ نے کسی کو کہا ہے کہ زید آیا ہے تو اس کو تعجب ہوا ہے، اس کو شک ہوا ہے، وہم ہوا ہے کہ زید کیسے آ سکتا ہے، وہ تو شہر میں نہیں ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں زید آیا ہے، تو وہ کہتا ہے کون آیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ہاں زید آیا ہے، زید۔ تو یہ دو دفعہ زید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اسم کا استعمال ہوا ہے، تو اس میں تاکیدی معنی پیدا ہو گیا کہ ہاں زید ہی آیا ہے۔ اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں ہاں زید ہی آیا ہے، ہاں زید آیا، زید۔ تو یہ جو پہلے والا زید ہے یہ موقت ہو جائے گا اور دوسرے والا زید تاکید ہو جائے گا، یہ سمپل ہو گیا۔ اب معنوی تاکید کی طرف آ جائیں۔ اب ایسے الفاظ، اب اس میں الفاظ جو آئیں گے وہ آئیں گے تاکیدی معنی پیدا کرنے کے لیے۔ لفظی تاکید میں دیکھیں تکرار آئی تھی، تکرار پہ توجہ دیں۔ اب معنوی تاکید میں کیا کریں گے؟ الفاظ پہ توجہ دیں، الفاظ آئیں گے، خاص الفاظ، تو اس کی وجہ سے تاکیدی معنی پیدا ہوں گے۔ وہ الفاظ یہ ہیں، دیکھیں نفس، عین، کل، جمیع، اجمعون، کلا، کلتا، یہ الفاظ آئیں گے۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ تاکیدی معنی پیدا کریں گے یا وہم دور کریں گے یا زور دیں گے کسی جملے میں۔
اب دیکھیں جا زید، زید آیا، نفس خود یعنی بنفس نفسی زید ہی آیا، تو یہ نفس یہ لفظ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، جو تاکیدی میں نے پیدا کر رہا ہے. جا زید النفس، زید ہی آیا، یا اس کا ترجمہ ہم کریں گے نئے زید جو ہے بنفس نفسیز آیا، زید خود آیا، خود آیا. اب دیکھیں عدد اور اعراب میں پیروی ہوگی. اب یہاں پہ جو ہوں گی نا وہ عدد اور اعراب میں پیروی ہوگی، اور ایک ضمیر ہوگی، ایک ضمیر ہوگی تاکید کے ساتھ، ایک ضمیر ہوگی جو موقت کی طرف پلٹے گی. لفظی تاکید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے 2 آیات لے لیتے ہیں. دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا دکت الارض دکن دکم وجاء ربک والملک صفا صفا. اب اس میں دیکھیں یہ دکن دکا دکن یہ 2 دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اذا دکت الارض یہ فعل مجہول ہے، دکت الارض، اور یہ جو الارض ہے یہ نائب الفاعل بن رہا ہے، حالت رفع میں ہے. تو یہ دکن دکا، یہ دکن پہلے والا جو ہے موقت ہے، اور دوسرے والا جو ہے وہ تاکید ہے، یہ مفعول مطلق بن رہا ہے. تو یہ کیا آئے گا؟ جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یعنی زور پیدا کیا جا رہا ہے، جملے میں زور پیدا کیا جائے گا. اور دکن کا جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، 2 دفعہ آیا ہے. دوسری دیکھیے صفن صفا، یہ بھی 2 دفعہ آیا ہے، موقت ہے پہلے والا، دوسرے والا تاکید ہے. اور آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، ترجمے کی طرف توجہ دیں. اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے. تو یہ جو ہے یہ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے لفظی تاکید میں، تکرار آ گئی ہے، تکرار آ گئی ہے نا. لفظی تاکید کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے آیات لے لیتے ہیں. دیکھیں کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد وہ جان لیں گے. سیعلمون دیکھیں فعل آ گیا. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، جلد ہی وہ جان جائیں گے. دیکھیں ذرا تاکید آ گئی ہے اس میں، جلد ہی وہ جان دیں گے. دوسری مثال لیتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ جو ہے پورا جملہ آ گیا ہے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، دوبارہ یہ جملہ آ گیا ہے، تکرار آ گئی ہے اس جملے کی. بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. تو اس میں تاکید پیدا کی جا رہی ہے. تو یہ جملہ جو ہے یہ 2 دفعہ آیا ہے، اور یہ جو ہے لفظی تاکید بن رہا ہے. چلیں اب ہم معنوی تاکید کی طرف آتے ہیں. معنوی تاکید الفاظ سے تاکیدی معنی پیدا ہوتے ہیں. وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ ہیں الفاظ آگے، ٹھیک ہو گیا. اب اس میں عدد اور اعراب میں پیروی ہوگی. جو تاکید ہوگی وہ عدد اور اعراب میں پیروی کرے گا، اور تاکید کے ساتھ ایک ضمیر ہوگی جو موقت کی طرف لوٹے گی. مثال دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. قل ان الامر کلہ للہ، ان کیا ہے؟ مشبہ بالفعل، ان واخوات آپ نے پڑھا ہے. الامر، الامر، الامر کیا ہے؟ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ ان کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم ان ہو جائے گا. کلہ، کلہ کیا ہے؟ مرکب اضافی، مرکب اضافی، اور للہ ہے خبر و ان ہو گیا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں یہ کس میں پیروی کرے گا؟ عدد اور اعراب میں. اعراب میں تو دیکھیں الامر یہ جو بن رہا ہے کیا بن رہا ہے؟ یہ موقت بن رہا ہے الامر. اور کلہ تاکید بن رہا ہے. یہ تاکید جو ہے ایک تو اعراب میں پیروی کرے گا، وہ تو ظاہری بات ہے، اعراب میں تو لازمی پیروی کرنی ہے تابع نے اپنے مطبوع کی. تو کلہ دیکھیں کلہ آ گیا ہے، الامر حالت نصب میں ہے، اور کلہ یہ بھی منصوب ہے. اب کلہ کے ساتھ دیکھیں تاکید کے ساتھ ہم نے پڑھا ایک ضمیر ہوگی. یہ کلہ کے ساتھ ہو ضمیر ہے، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ یہ اپنے موقت کی طرف لوٹ رہی ہے، الامر، ٹھیک ہے نا. تو بے شک سب کا سب اختیار، یہ امر اختیار، اختیار جو ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے. سب کا سب اختیار اللہ ہی کا ہے. آپ سمجھ گئے نا. یہ دیکھیں اعراب، عدد اور اعراب میں
پیروی کرے گا. عدد اور اعراب میں یہ جو ہے تاکید پیروی کر رہا ہے اور اس کی ضمیر ہے ہو جو پیچھے موقت کی طرف لوٹ رہی ہے. اب دیکھیں جاءنی زید نفسہ، زید آیا، ٹھیک ہے، جاءنی میرے پاس، زید آیا، خود آیا، ہو آیا ہوا ہے، اس کے ساتھ ضمیر ہے ہو جو کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ وہ لوٹ رہی ہے زید کی طرف. میرے پاس زید آیا بنفس نفیس، یا خود آیا، یا میرے پاس زید ہی آیا. مؤنث کے لیے ہو کی ضمیر نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گی؟ ہا کی ضمیر آئے گی. جاءتنی زینب نفسہا، میرے پاس زینب آئی خود، بنفس نفیس آئی. تو یہ ضمیر کی طرف توجہ دیں، ضمیر آئے گی تو اس کے ساتھ جو ضمیر وہ ہوگی نا، وہ اس کے ساتھ وہ ہوگی مذکر ہوگی تو اس کے ساتھ ضمیر بھی مذکر ہوگی، اور مؤنث ہوگی تو ضمیر بھی مؤنث آئے گی. معنوی تاکید کی ہم کچھ اور مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں مزید سمجھ آ جائے. جاءنی زید نفسہ، زید جو ہے وہ میرے پاس آیا بنفس نفیس، میرے پاس زید ہی آیا، اس کا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. جاءتنی زینب نفسہا، میرے پاس زینب خود آئی، میرے پاس زینب بھی آئی، زینب آیا ہوا ہے نا، تو یہ نفسہا یہ ضمیر پیچھے لوٹ رہی ہے. مؤنث کی ہے تو یہ ضمیر پیچھے دیکھیں گے مؤنث زینب ہے تو زینب کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ آپ کی یہ موقت بن گئی ہے زینب، اور نفسہا یہ آپ کی تاکید بن گئی ہے. اب یہ دیکھیں کلا اور کلتا کو دونوں دیکھیں، کلا اور کلتا کو بھی دیکھ لیں. کلا تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے آتی ہے. کلا جو ہے وہ کس کے لیے تاکید آتی ہے؟ تثنیہ مذکر کی تاکید کے لیے. اور کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتی ہے. کلا تثنیہ مذکر کے لیے جبکہ کلتا تثنیہ مؤنث کی تاکید کے لیے آتی ہے. اب دیکھیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں، کلا اور ہما اس کے ساتھ ضمیر آ گئی ہے، یہ ضمیر تثنیہ ہے اور یہ پیچھے لوٹ رہی ہے الراشی والمرتشی کی طرف. معنوی تاکید کو مزید سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم ایک آیت بھی لیں گے. تو معنوی تاکید میں یہ الفاظ آتے ہیں. ابھی ہم کلن اور اجمعون کو دیکھیں گے، اس کی طرف ذرا توجہ مرکوز کریں. کلن کیا ہے؟ موقت کی ضمیر جو ہوگی نا، موقت کی ضمیر وہ تاکید کے ساتھ مل جائے گی. موقت کی جو ضمیر ہوگی نا وہ تاکید کے ساتھ ملے گی، یعنی جو تاکید کی ضمیر ہوگی تاکید کی، وہ لوٹے گی موقت کی طرف. تو یہ جو تاکید ہوگا نا یہ مرکب اضافی بن کے آئے گا. یہ کلن، دیکھیں کلن مرکب اضافی بن کے آئے گا، یعنی اس کے ساتھ کلن کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو جائے گی، یہ ضمیر موقت کی ہوگی. یہ ہم ابھی آیت لیتے ہیں، اس پہ ہمیں مزید سمجھ آ جائے گی. اچھا اجمعون کو دیکھیں. اجمعون میں جو ہے نا، اجمعون میں ہم ضمیر نہیں لے کر آئیں گے، موقت کی ضمیر نہیں لائیں گے. جب اجمعون آئے گا تو قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت دیکھ لیتے ہیں. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. اب دیکھیں فسجدہ یہ فعل ہو گیا، الملائکۃ یہ فاعل ہے، اسی لیے حالت رفع میں. کلہم جو ہے مرکب اضافی ہے، چونکہ فاعل جو ہے ملائکۃ حالت رفع میں ہے تو کلو یہ حالت رفع میں ہے، اور ہم اس کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو گئی ہے. اور یہ ضمیر جو ہے کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ ہم، یہ ملائکہ کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ بھی جمع ہے نا، تو یہ بھی جمع ہے. اچھا یہ تاکید نمبر 1 ہو گیا ہے، کلہم تاکید نمبر 1 ہو گیا ہے، اور تاکید نمبر 2 اجمعون یہ تاکید نمبر 2 ہو گیا ہے. اب یہاں پہ توجہ سے دیکھیں کلہم، یہ کلہم کے ساتھ ایک ضمیر آ گئی ہے، یہ ہم کی ضمیر. یہ ہم کی ضمیر کس کے ساتھ، کس کے پیچھے لوٹ رہی ہے؟ الملائکۃ. یہ آپ کا یہ کیا چیز ہے؟ یہ موقت ہے. یہ جو تاکید کی ضمیر ہے، یہ دیکھیں جو تاکید کی ضمیر ہے نا یہ پیچھے موقت کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم جمع ہے تو ملائکۃ یہ بھی جمع ہے. اور کلو جو ہے وہ حالت رفع میں ہے. کیونکہ اس کا جو موقت ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے، اور وہ حالت رفع میں اور اعراب میں اپنے موقت کو فالو کرے گا. اجمعون دیکھیں، اجمعون بھی یہ تاکید نمبر 2 ہے. اب اس کے ساتھ کوئی ضمیر نہیں آئی ہے. اجمعون جمع ہے تو یہ جمع جو ہے یہ جمع بھی لوٹ رہی ہے پیچھے ملائکہ کی طرف.
پھر سجدہ کیا سب کے سب فرشتوں نے. ٹھیک ہے نا, یہ لفظ آ گیا ہے کلو اور اجمعون, یہ دونوں ایک ہی آیت میں آ گئے ہیں تاکید کے الفاظ. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. ایک دوسری مثال لے لیتے ہیں, وجنود ابلیس اجمعون. وجنود یہ موقد آ گیا, ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے اجمعون یہ تاکید ہے. اجمعون, اب اس میں دیکھیں ضمیر نہیں آئی ہوئی ہے, اس کے اندر یہ ہے جمع ہے نا, تو اس کی یہ جو پیچھے کس کی طرف جمع ہے, کون جمع ہے, جنود, جندن کی جمع ہے یہ جنود, تو یہ اس کی طرف یعنی اس کا مطلب ہے کہ تاکید ہے, اور یہ جنود جو ہے موقد ہے, یہ اس کی تاکید کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں جنود و ابلیس یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. مرکب اضافی کیسے بن رہا ہے, ذرا سی توجہ دیں, مرکب اضافی کی بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں مضاف و جنود, یہ مضاف کا ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نہ اس کے اوپر ال آتا ہے, ال نہیں آتا ہے اس کے اوپر, اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہوتا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے. اب ہم اس کے بعد دیکھیں گے اسم کے اوپر اسے مجرور ہے کہ نہیں ہے, تو ابلیسا یہ بھی مجرور ہے, تو یہ ابلیسا جو ہے غیر منصرف ہے, اس میں حالت نصب اور حالت جر یہ دونوں ایک ہی ہوتا ہے, ابلیسا. اس وقت یہ حالت جر میں ہے ابلیسا, ٹھیک ہے, غیر منصرف ہے, تو یہ مرکب اضافی بن جائے گا. تو یہ اجمعون جو ہے وہ جنود موقت کی تاکید کر رہا ہے کہ سب کے سب, اور ابلیس کے سارے لشکر, ٹھیک ہے, تمام لشکروں کو عدد اور اعراب میں پیروی کریں گے. اچھا, یہ دونوں عدد اور اعراب میں پیروی کریں گے. دیکھیں اجمعون جنودن, یہ عدد میں وہ بھی جمع ہے, جنودن اور اجمعون یہ بھی جمع ہے. اعراب میں ظاہری بات ہے, اعراب میں تو لازماً پیروی کریں گے, وہ بھی حالت رفع میں ہے جنود, اور اجمعون بھی حالت رفع میں, یہ حالت رفع میں اجمعون ہوتا ہے, اور اجمعین حالت نصب اور جر میں ہوتا ہے. تو اور ابلیس کے سارے لشکروں کو بھی. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور مثال لے لیتے ہیں, فَأَغْرَقْنَاهُمْ, پس ہم نے ان کو غرق کیا. سمپل جملہ ہے, فَأَغْرَقْنَا, یہ فَأَغْرَقْنَا نا جو ہے فائل ہے, ہم نے کیا, ہم نے غرق کیا, تو یہ فائل بن رہا ہے, اور ہم جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ فائل جو ہے ظاہری بات ہے, ہمیں پتہ ہے کہ فائل جو ہوتا ہے حالت رفع میں ہوتا ہے, اور مفعول جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے, تو یہ منصوب ہو گیا ہے. اب ہم اس کی تاکید لانا چاہتے ہیں, تو کیا کہیں گے, اجمعین. اجمعین یہ آپ کی تاکید آ گئی ہے, ٹھیک ہو گیا. اب یہ تاکید جو ہے موقت کون سا بن رہا ہے, یہ ہم جو ہے یہ آپ کا موقت بن رہا ہے. فَأَغْرَقْنَاهُمْ اجمعین, پس ہم نے ان سب کو غرق کیا. اجمعین سب کے سب کو غرق کیا, تمام کو غرق کیا, تو یہ اس کی تاکید آ گئی ہے. اجمعین جمع ہے اور ہم بھی جمع ہے, تو یہ جو ہے یہ تاکید جو ہے موقت جو ہے اس کا ہم ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلم آدم الاسماء کلہا, اس میں جو ہے آدم علیہ السلام یہ مفعول بن رہے ہیں, اس میں آدم جو ہے مفعول بن رہے ہیں, الاسماء یہ بھی مفعول بن رہا ہے, کلہا یہ آپ کی مرکب اضافی ہو کر تاکید بن رہی ہے. اب یہ جو تاکید ہے, اب دیکھیں کلہا, اب کلن یہ تاکید کے لیے آتا ہے, وہ ہا جو ہے یہ ضمیر ہے جو پیچھے اپنے کس کی طرف لوٹ رہی ہے, اپنے موقت کی طرف لوٹ رہی ہے, اور یہاں موقت جو ہے اسماء ہے, یہ جمع ہے, جمع مکسر ہے, اور یہ جو ہوتا ہے وہ ہم پیچھے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ اسماء جو ہوتا ہے جمع مکسر اس کو عربی گرامیرین جو ہے واحد مؤنث کا درجہ دیتے ہیں. تو ہا یہ جو ہے ضمیر ہے, یہ پیچھے اسماء کی طرف لوٹ رہی ہے, اور اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے, اور اس نے آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے, سب کے سب کلہا, سب کے سب نام سکھائے, کچھ نہیں, سب کے سب. توابع کی اقسام میں تیسری قسم بدل ہے, یعنی اس کے تابع کو بدل کہیں گے اور اس کے مطبوع کو مبدل منہ کہیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو بدل ہوتا ہے نا, یہ بدل اصل مقصود یہی ہوتا ہے, اور مبدل منہ جو ہوتے ہیں وہ اصل مقصود نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ وضاحت کے لیے آ جاتا ہے. چلیں ایک مثال
دیکھ لیتے ہیں, اس سے بات واضح ہو جائے گی. جاءنی زید اخو کا, زید یہ مبدل منہ بن رہا ہے آپ کا, اور اخو کا جو ہے یہ بدل بن رہا ہے. تو دیکھیں جاءنی اخو کا اصل میں جو مقصود ہے وہ بدل ہے, میرے پاس تمہارا بھائی آیا. اصل مقصود کیا ہے؟ اصل مقصود یہ بدل ہے نا. تو میرے پاس تمہارا بھائی آیا, اور زید یہ مبدل منہ ہے, یہ وضاحت کے لیے, مزید وضاحت کے لیے, میرے پاس تیرا بھائی زید آیا. تو یہ وضاحت کے لیے ہوتے ہیں, اصل مقصود بدل ہوتا ہے. بدل کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے لیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اب یہاں پہ لِأَبِيهِ, ابی مبدل منہ بن رہا ہے, آزر جو ہے بدل بن رہا ہے. ہمارا اصل مقصود یہاں پہ کون ہے؟ یہاں پہ آزر ہے, آزر ہو گیا. تو اب دیکھیں اصل مقصود آزر ہے, اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے. پہلے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ آزَرَ, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا. اب آزر اصل مقصود ہے, آزر سے کہا, لیکن اب اس کی مزید وضاحت کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اب آزر کون ہے؟ یعنی اب ہے. اب کا مطلب ہے کہ اگر والد ہوتا نا, ایک ہی والد ہوتا, تو اس کی ضرورت نہیں تھی وضاحت کی آزر کی, کیونکہ سب کو جانتے والد تو ایک ہی ہوتا ہے نا جس سے ولادت ہوئی ہوتی ہے. تو دیکھیے عرب معاشرے میں اب جو ہے نا وہ چچا کو بھی کہتے ہیں, دادا کو بھی کہتے ہیں, باپ کو بھی کہتے ہیں, اور بزرگ خاندان کے کسی اور بزرگ کو بھی کہتے ہیں اب. تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ان کا نام تھا تارخ. یہ جو آزر ہیں اب اس کی مزید وضاحت کیا ہے؟ اب وہ آپ کا باپ ہے, یعنی وہ آپ کا چچا ہے. چچاؤں میں کون؟ آزر. تو یہ جو ہے اصل مقصود بدل ہے ہمارا. اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے کہا, آزر کون سا آزر؟ یعنی اپنے باپ آزر سے کہا. اب یہ بدل کی 4 اقسام ہیں, وہ 4 اقسام کون سی ہے؟ چلے آگے ہم دیکھتے ہیں اس کو. بدل کی 4 اقسام دیکھیں, بدل الکل, بدل البعض, بدل الاشتمال اور بدل الغلط. یہ بدل کی 4 اقسام ہیں. اس میں سے ہم 3 پڑھیں گے. آخری جو بدل الغلط ہے یہ ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے. چلیں آپ اس کی تھوڑی سی تعریف دیکھ لیتے ہیں, تو پھر اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک کر کے آگے ہم اس کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. بدل الکل کیا ہے؟ بدل الکل جس میں بدل اور مبدل منہ ایک جیسے ہوں, بدل اور مبدل منہ ایک جیسے ہوں. یعنی دیکھیں میرے پاس تمہارا بھائی زید آیا. اب زید جو ہے کیا ہے؟ بدل ہے, یہ بدل بن رہا ہے. اور تمہارا بھائی یعنی زید, میرے پاس زید آیا, ہم اس کا ترجمہ کریں گے میرے پاس زید آیا. بس یہ جو ہے زید بدل بن رہا ہے نا, مقصود اصل یہی ہے. اس کی وضاحت کیا کرے گا؟ تمہارا بھائی, یعنی تمہارا بھائی اور زید ایک ہی ہیں, ایک جیسے ہیں. مثال کے طور پہ دیکھیں, اگر ایک سڑک بن رہی ہوتی ہے, آگے سڑک کو روکا ہوا ہوتا ہے, اس پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے, اس کے متبادل آپ کو راستہ دے دیا جاتا ہے. یعنی اس کے متبادل ہے. متبادل کا مطلب ہے کہ یہ جو سڑک خراب ہے, بند ہے, یہ جس جگہ پہ نکلے گی نا, جہاں پہ آپ نے جانا ہے, یہ متبادل راستہ بھی ٹھیک اسی جگہ پہ نکلے گا. تو یہ متبادل ہے, ایک جیسا ہے, آپ ادھر سے جائیں آپ ادھر سے جائیں, تو اس متبادل کو کہتے ہیں. آگے ہم مثالوں سے اس کو مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. بدل البعض دیکھ لیں, جس میں بدل مبدل منوں کا کچھ حصہ ہوتا ہے. بدل جو ہوتا ہے نا, بدل وہ مبدل منوں کا کچھ حصہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے تمہارے بھائی کے سر پہ مارا, تو سر جو ہے نا یہ مبدل منوں کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. سر پہ مارا, سارے جسم پہ نہیں, سر پہ مارا, تو اس کو کہتے ہیں بدل البعض, جس طرح کے نام سے ظاہر ہے. اب بدل الاشتمال کیا چیز ہے؟ نہ وہ کل ہو نہ وہ بعض ہو, ٹھیک ہے نا. بدل الاشتمال میں کیا ہے؟ بدل نہ کل ہو نہ بعض ہو, بلکہ متعلق ہو, متعلق اس سے متعلق جڑا ہوا ہو کچھ. مثال کے طور پہ دیکھیں, میں نے تمہارے بھائی کے کپڑے کھینچے, میں نے تمہارے بھائی کو پورا نہیں کھینچا, اس کا جز بھی کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں کھینچا, بلکہ اس کے کپڑے کھینچے, یہ کپڑے اس کے متعلق ہے. بدل الغلط, بدل الغلط کا مطلب ہے جب کوئی بات غلطی سے منہ سے نکل جائے پھر درست کر لی جائے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ حامد آیا, لیکن میرے منہ سے زید نکل آیا, کہ زید آیا نہیں حامد آیا. پھر میں اپنی بات کو پھر درست خود ہی کر لیتا ہوں بعد میں. پہلے غلط نکل گیا تھا, زید آیا, پھر درست میں نے کہا نہیں حامد آیا. تو اس کو بدل الغلط کہتے ہیں, اور یہ قرآن میں نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھیں گے.
بدل القل کو سمجھنے کے لیے 3 مثالیں لے لیتے ہیں. پہلی مثال جا اخوک زید، یہاں پہ زید جو ہے وہ بدل ہے اور حالت رفع میں ہے. دوسری مثال میں رأیت اخاک زیدن، یہاں زیدن بدل بن رہا ہے اور یہ حالت نصب میں ہے. تیسری مثال میں ھذا کتاب اخیک زیدن، یہاں پہ بھی زید جو ہے وہ بدل بن رہا ہے اور حالت جر میں ہے. اب اس کی اعراب کی تبدیلی کی کیا وجوہات ہیں، یہ ہم دیکھنے کے لیے پہلی مثال کی طرف جاتے ہیں. جا اخوک زید، اب یہاں پہ دیکھیں جا تو فعل ہو گیا ہے. اخو کا کیا ہے، اخو کا یہ مرکب بن رہا ہے. اخو کا تمہارا بھائی مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہو گیا نا. مرکب اضافی بن کے کیا بن رہا ہے، یہ جا اخو کا تمہارا بھائی آیا، یعنی یہ فاعل بن رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ فاعل جو ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے. اب یہ جو ہے اخو کا یہ حالت رفع میں ہے اور مبدل منہ بن رہا ہے. اس کے بعد زیدن کو دیکھیں، زیدن جو ہے بدل بن رہا ہے، یہ حالت رفع میں کیوں ہے، کیونکہ یہ بدل ہے اور بدل جو ہے اپنے مبدل منہ کی اعراب میں پیروی کرتا ہے. تو مبدل منہ جو ہے حالت رفع میں ہے. حالت رفع میں کیوں ہے، کیونکہ یہ فاعل ہے نا، حالت رفع میں ہے، اس لیے جو اس کا بدل ہوگا وہ بھی حالت رفع میں ہی ہوگا. اچھا اب یہ جو ہے بدل القل کیسے بن رہا ہے، بدل القل کو بھی دیکھ لیں. دیکھیں جا اخوک زید، اصل مقصود جو ہے ہمارا بدل ہے. ہم اس کا ترجمہ پہلے ایسے کریں گے، دیکھیں جا زید، زید آیا، اصل مقصود زید ہے نا، زید آیا. تو اخو کا یہ مبدل منو ہے اور مبدل منو جو ہے وہ وضاحت بیان کرتا ہے کہ تمہارا بھائی. جا زید یعنی زید آیا، یہ سمپل ہو گیا ہے، مقصود ہمارا بدل آ گیا ہے. لیکن مبدل منو اس کی وضاحت کرتا ہے کہ اخو کا تمہارا بھائی، یعنی تمہارا بھائی زید آیا. دوسری مثال کی طرف آئیں، رأیت اخاک زیدن. رأیت یہ تو فعل ہو گیا ہے اور اخاک مرکب اضافی ہے، تمہارا بھائی. مرکب اضافی بن کے یہ کیا بن رہا ہے، فاعل بن رہا ہے کہ مفعول بن رہا ہے. دیکھیں رأیت اخاک، میں نے تمہارے بھائی کو دیکھا. بھائی کو دیکھا مطلب ہے کہ یہ مفعول بہی بن رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مفعول بہی جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ اخاک کا مرکب اضافی مفعول بن رہا ہے اور یہ جو ہے مبدل منہ بن رہا ہے، یعنی مبدل منہ بھی کیا ہے، حالت نصب میں ہے، منصوب ہے یہ مبدل منہ. زیدن جو ہے بدل بن رہا ہے اور یہ بھی منصوب ہے. کیونکہ بدل جو ہوتا ہے وہ اپنے مبدل منہ کو اعراب میں فالو کرتا ہے. اور اس کا جو ہے بدل القل کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ اصل مقصود جو ہے یہ بدل ہے نا، تو اس لیے دیکھیں رأیت زیدن، میں نے زید کو دیکھا، بس مقصود ہو گیا. لیکن مزید وضاحت مبدل منہ کر رہا ہے کہ تمہارے بھائی زید کو دیکھا ہے، یہ اس نے اس کی وضاحت کر دی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مکمل ہے، اس کا بھائی اور زید دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو متبادل ہیں، دونوں ایک دوسرے کے متبادل ہیں اور پورے کے پورے ہیں، ٹھیک ہے. اب تیسری مثال دیکھ لیں، ھذا کتاب و اخیک زیدن. اور کتاب و اخیک دیکھیں، کتاب و اخیک یہ ڈبل مرکب اضافی ہے، 2 مرکب اضافی ہیں یہاں پہ، اور یہ دونوں مرکب اضافی جو ہیں حالت جر میں ہیں. تو یہ مبدل منہ بن رہا ہے، جبکہ زیدن جو ہے بدل بن رہا ہے، اور چونکہ اس کا مبدل منہ مجرور ہے اس لیے یہ بھی مجرور ہوگا. اور اصل مقصود زید ہے نا، تو ھذا کتاب و زیدن، یہ زید کی کتاب ہے. مثال کے طور پہ ہم کہیں گے یہ زید کی کتاب ہے، لیکن یہ مبدل منہ اس کی مزید وضاحت کر رہا ہے کہ یہ تمہارے بھائی زید کی کتاب ہے. بدل القل کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا. آخاہم کو دیکھیں یہ مرکب اضافی ہے اور حالت نصب میں ہے. حالت نصب میں کیسے ہیں، اب دیکھیں حالت نصب میں اس لیے کہ آخا آ جائے، الف آ جائے آخا کے ساتھ تو وہ حالت نصب میں ہوگا، اور اخی آ جائے یا آ جائے تو یہ حالت جر میں ہو جائے گا، اور اخو آئے گا تو یہ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ الف آیا آخاہم ان کا بھائی، ہودن، ہودن یہاں پہ بدل بن رہا ہے تو وہ بھی حالت نصب میں ہی ہوگا. کیوں، کیونکہ مبدل منہ حالت نصب میں ہے.
اب دیکھیں ہودن یہ اصل مقصود ہے، بدل الکل میں بدل جو ہوتا ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے. تو آخاہم ہودن ان کا بھائی ہود، ہود ویلا عاد ہود یعنی ہم نے قوم عاد کی طرف ہود بھیجا، لیکن اس کی وضاحت کر رہا ہے آخاہم ان کا بھائی. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک اور آیت لے لیتے ہیں. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے ادب والے گھر کعبہ کو بنایا. ٹھیک ہے نا، یعنی جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، کعبہ اور بیت الحرام ایک ہی ہیں، بدل الکل ہے نا. یعنی دیکھیں کعبہ مبدل منہ، بیت الحرام بدل الکل، یہ بدل الکل ہے. اب کعبہ کے متبادل بیت الحرام، اس کو ہم بیت الحرام بھی کہتے ہیں. جعل اللہ یعنی ادب والا گھر بنایا، کیا اس کی مزید وضاحت کیا ہے؟ کعبہ. بدل کی دوسری قسم بدل البعد. دیکھیں یہ جو بدل البعد ہے نا، یہ بدل کی اقسام ہم پڑھ رہے ہیں. ہمارا جو مین ٹاپک ہے توابع کی اقسام کو میں نے ریڈ کلر دیا ہوا ہے. اب یہ ریڈ کلر میں بدل آیا ہوا ہے، تو بدل کی یہ اقسام ہیں تین جو ہیں، ہم یہ بدل کی اقسام پڑھ رہے ہیں. اچھا یہ بلیک کلر میں ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. بدل البعد، اس کی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. فی ہے آیات بینات مقام ابراہیم، مرکب جاری ہے. فی ہے جار مجرور، آیات بینات مرکب توصیفی ہے، اور مقام ابراہیم یہ مرکب اضافی ہے. اب یہ جو آیات البینات ہے یہ مبدل منہ بن رہا ہے، اور یہ جو مرکب اضافی ہے نا مقام ابراہیم، یہ بدل البعض بن رہا ہے. بدل البعض اصل مقصود ہمارا کیا ہے؟ بدل البعض. ٹھیک ہے، اور بدل البعض میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ بدل البعض کیا ہوتا ہے؟ یہ جز ہوتا ہے، یہ ایک حصہ ہوتا ہے. کس کا؟ مبدل منہ کا. اس مبدل منہ کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے. تو اب دیکھیں فی ہے آیات البینات، اس میں یعنی بیت الحرام میں آیات البینات واضح نشانیاں ہیں، کھلی نشانیاں ہیں بہت ساری. ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے. ان نشانیوں کا یہ جز ہے. اصل مقصود ہمارا کیا ہے؟ بدل البعض. بعض کا مطلب کچھ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اس کا جز ہے اس نشانیوں میں سے. اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے. دوسری مثال دیکھ لیں. قم اللیل الا قلیلا، ٹھیک ہے، کھڑے ہوں، عبادت کے لیے کھڑے ہوں رات کو مگر تھوڑا. رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑا. اب رات کو کھڑے ہوں، اس کا کتنا حصہ؟ نصف ہو، اس کا آدھا حصہ. یعنی پوری رات ہے، پوری رات کا ایک جز ہے، نصف ہو اس کا آدھا. تو یہ بدل البعض ہے. بدل کی تیسری قسم بدل الاشتمال کی طرف آتے ہیں. بدل الاشتمال کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ یہ بدل جو ہیں بدل الاشتمال، یہ مبدل منہ کا نہ کل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے، بلکہ اس کے متعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کا کل ہوتا ہے نہ جز ہوتا ہے، بلکہ اس کے متعلق ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید سے یہ آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ. عن الشہر الحرام، یہ جو ہے مرکب توصیفی ہے، اور حالت جر میں کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے. قتال جو ہے یہ آپ کا بدل الاشتمال بن رہا ہے، یہ بدل ہے آپ کا. فی ہے مرکب جاری ہے، اور یہ مرکب توصیفی جو ہے یہ آپ کا مبدل منہ بن رہا ہے. اور یہ قتال بدل الاشتمال کیا ہے؟ یہ متعلق ہے، یہ متعلق ہے مبدل منہ کا، متعلق ہے، مبدل منہ نہیں ہے وہ. عن الشہر الحرام، دیکھیں اصل جو ہے وہ یہ قتال بدل الاشتمال جو ہے یہ متعلق ہے. متعلق ہے کس کا؟ مبدل منہ کا. مبدل منہ تو عن الشہر الحرام ہے، حرمت والے مہینے ہیں. تو حرمت والے مہینوں اصل جو وہ پوچھتے ہیں کس کے بارے میں؟ قتال کے بارے میں وہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ اس مبدل منہ کا متعلق ہے یہ قتال. تو اس کے ترجمے کو دیکھیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینوں کے بارے میں، اس میں جنگ کرنے کا. ٹھیک ہو گیا، اس میں جنگ کرنے کا وہ اصل جو ہے وہ پوچھ رہے ہیں. تو یہ نہ اس کا کل ہے نہ جز ہے، بلکہ یہ مبدل منہ کا متعلق ہے. اب ہم اپنے اصلی ٹاپک
توابع کی اقسام کی طرف لوٹتے ہیں تو توابع کی اقسام میں چوتھی قسم جو ہے وہ معطوف ہے. معطوف کے آگے دو اقسام ہیں. پہلی قسم عطف بحرف اور دوسری قسم عطف بیان ہے. پہلے ہم عطف بحرف کو دیکھتے ہیں. اس کی تعریف دیکھیں، وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے. یہ دیکھیں یہ جو ہیں حامدن یہ تابع ہیں اور یہ واو جو ہے حرف عطف ہے. تو وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے، واو کے بعد آ رہا ہے، اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہے تو یہ مطبوع ہیں، زیدن مطبوع ہیں. جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو، یہ تابع ہیں تو وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہو. تو اب دیکھیں اس مثال کو دیکھیں. ضرب تو میں نے مارا، میں نے کس کو مارا؟ زیدن، یعنی مطبوع کو میں نے مارا. مارنے کی نسبت مطبوع کی طرف ہے، زیدن میں نے زید کو مارا. یہی نسبت پھر تابع کی طرف بھی ہو کہ حامد کو بھی مارا. مارنے کی نسبت جو ہے مطبوع کی ہے اور پھر اس کے تابع کے ساتھ بھی وہی نسبت ہو تو اس کو عطف بحرف کہتے ہیں. دیکھیں ضربتوں کی نسبت جو زید کی طرف ہے نا وہی نسبت حامد کی طرف بھی ہے. یہ آسان ہے. چلیں عطف بیان کی طرف دیکھتے ہیں. ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت تو نہ ہو مگر اپنے مطبوع کی وضاحت کرے. وہ تابع جو اپنے مطبوع کی وضاحت کرے اور صفت نہ ہو تو اس کو ہم عطف بیان کہتے ہیں. چلے ہم قرآن مجید سے مثالیں لیتے ہیں اور عطف بحرف کو اور عطف بیان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے ہم عطف بحرف کو دیکھتے ہیں اور اس کو قرآنی آیت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے عطف بحرف کو دیکھ لیتے ہیں. عطف بحرف کیا ہے؟ وہ تابع جو حرف عطف کے بعد آئے اور جو نسبت مطبوع کی طرف ہو وہی نسبت تابع کی طرف ہو. چلیں اب دیکھیں حرف عطف، یہ حرف عطف آ گیا. حرف عطف کے بعد تابع آئے گا. کون سا تابع آئے گا؟ عطف بحرف. اس کو عطف بحرف کہیں گے. یہ تابع آ گیا، ٹھیک ہو گیا. اور اس سے پہلے مطبوع آئے گا. حرف عطف سے پہلے مطبوع آئے گا اور حرف عطف کے بعد تابع آئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں یہ مرکب عطفی بن گیا ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں لیکچر نمبر 15 میں، ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. اس لیے عطف بحرف جو ہے آسان ہے. اچھا اب اس کے جو حروف عطف ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ واو ہیں، فا ہیں، ثم ہیں، او، حتی، ام، لا، لیکن، بل، اما. یہ 10 حروف عطف ہیں. اب دیکھیں حروف عطف میں یہ معطوف میں جو تابع ہوگا نا اس کو معطوف کہیں گے. معطوف پڑھ رہے ہیں نا، توابع کی اقسام پڑھ رہے ہیں تو معطوف تابع کی ایک قسم ہے تو اس کے تابع کو کیا کہیں گے؟ معطوف کہیں گے. حرف عطف واو آ جائے گا، یہ واو آ گیا. مطبوع کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ. اس کے مطبوع کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ. اب قرآن مجید سے ایک آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض. اب دیکھیں الارض کیا ہے؟ معطوف ہے. یہ معطوف بن رہا ہے، ٹھیک ہے. اب معطوف بن رہا ہے. السماوات معطوف علیہ بن رہا ہے. معطوف علیہ بن رہا ہے نا. اب نور کو دیکھیں. اب نور کی نسبت جو معطوف علیہ کی طرف ہے، نور السماوات آسمانوں کا نور، تو وہی نسبت معطوف کی طرف بھی ہے، ارض اور زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمین کا نور. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ٹھیک ہے، جو اللہ کا نور ہے اس کی نسبت جو معطوف علیہ کی طرف ہے وہی نسبت معطوف کی طرف بھی ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا اور زمین کا نور ہے. معطوف کی دوسری قسم عطف بیان کی طرف آ جائیں. عطف بیان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت نہیں ہوتی ہے مگر مطبوع کی وضاحت کرتی ہے. عطف بیان کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا آمنا برب العالمین. اس حصے کو دیکھیں. قالوا وہ بولے، کون بولے؟ جادوگر بولے. یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ ہے. فرعون کے دور میں ہوا تھا کہ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینکا اور وہ اژدہا بن گیا اور ان چھوٹے سانپوں کو کھا لیا.
تو وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، اسی لیے وہ سجدے میں گر گئے اور وہ بولے ہم برب العالمین تمام جہانوں کے رب پہ ایمان لے آئے۔ اب یہاں پہ ایک شک پیدا ہو جاتا ہے کہ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ میں رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، رب سب سے بڑا رب ہوں۔ تو اب یہاں پہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ ان جادوگروں نے کون سے رب کے بارے میں کہا، فرعون کے بارے میں کہا یا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب کے بارے میں کہا۔ تو اس کی وضاحت آگے آ گئی ہے کہ رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ تو یہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، معطوف علیہ جو ہے یہ معطوف علیہ کی وضاحت کرتا ہے۔ کیا؟ یہ عطف بیان، عطف بیان جو ہوتا ہے وہ اپنے معطوف علیہ کی وضاحت کرتا ہے۔ اب اس میں وضاحت کر لی ہے کہ قالوا آمنا برب العالمین، وہ بولے ہم تمام جانوں کے رب پہ ایمان لائے۔ کون سے رب پہ؟ تو عطف بیان نے معطوف علیہ کی وضاحت کر دی ہے کہ کون سے رب؟ رب موسیٰ و ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پہ ہم ایمان لے ہیں۔ تو اس طرح اس کی وضاحت ہو گئی ہے معطوف علیہ کی۔ اس عطف کو عطف بیان کہتے ہیں۔ یہاں ہمارے توابع کی اقسام ختم ہو گئی۔ یہ توابع کی اقسام ساری جو ہیں وہ میں نے ایک سلائیڈ پہ بنا دی ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سا بیٹھ جائے۔ تو اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پورا لیکچر پیچھے سمجھ آ جائے گا۔ اب دیکھیں ہم نے پڑھی ہے تابع، تابع کی اقسام ہم نے پڑھی ہوئی ہے 4۔ دیکھیں صفت، تاکید، بدل اور معطوف۔ ان کے جو مطبوع ہیں، صفت کا مطبوع کیا ہے؟ موصوف، تاکید کا مؤکد اور بدل کا مبدل منہ اور معطوف کا معطوف علیہ، یہ ان کے مطبوع ہو گئے گرین کلر میں۔ اچھا ہم نے صفت کی کتنی اقسام پڑھی ہے؟ صفت کی 2 اقسام پڑھی ہے، صفت حقیقی، صفت سببی۔ اور تاکید کی کتنی اقسام پڑھی ہے؟ 2 کا اقسام ہے، لفظی تاکید اور معنوی تاکید۔ بدل کی اقسام ہم نے 4 پڑھی ہے، لیکن چوتھی کو ہم نے چھوڑ دیا، 3 کو ہم لے لیں گے، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتماع۔ اور معطوف کی 2 اقسام پڑھی ہے، عطف بحرف اور عطف بیان۔ یہ پورا لیکچر آپ کی ایک سلائیڈ پہ آ گیا، آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ پورے لیکچر آپ کے ذہن میں آ جائے گا الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارا توابع کا ٹاپک ختم ہوا۔ یہ تھوڑا سا مشکل ٹاپک تھا، اس لیے میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس کو آسان ترین طریقے سے سمجھاؤں۔ اپنی قیمتی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارا اسی طرح قرآن و حدیث سے تعلق برقرار رکھے اور ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ۔